کہانی بادشاہ کا خفیہ خزانہ۔ ایک دور تھا جب بغداد میں ایک عظیم بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام شاہ عباس تھا۔ وہ نہ صرف اپنے عدل و انصاف کے لیے مشہور تھا بلکہ اس کی حکومت کے دوران بغداد ایک عظیم ثقافتی اور اقتصادی مرکز بن گیا۔ انصاف کے لیے مشہور تھا بلکہ اس کے خزانے کا بھی پورے علاقے میں چرچا تھا۔ بادشاہ کے پاس اتنا مال و دولت تھا کہ لوگ اسے دولت کا سمندر کہتے تھے، مگر اس کا ایک خفیہ خزانہ تھا جس کا راز صرف بادشاہ کے قریبی درباریوں اور وزیر کے پاس تھا۔ شاہ عباس کا خزانہ ایک قدیم محل کے نیچے دفن تھا جس تک پہنچنا بہت مشکل تھا۔ محل کے نیچے ایک تاریک سرنگ تھی جو مختلف جالوں اور دھوکے سے بھری ہوئی تھی۔ یہ خزانہ بادشاہ نے اپنے سب سے بڑے دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے چھپایا تھا۔ جب ایک دن بغداد میں ایک نیا شخص آتا ہے جس کا نام یوسف تھا۔ یوسف ایک نوجوان تھا جو اپنے والدین کی موت کے بعد بغداد آیا تھا، اور اس نے شہر میں قدم رکھتے ہی اپنی عقل و فطانت سے لوگوں کو حیران کن طریقوں سے مدد فراہم کی تھی۔ یوسف کا دل بہت صاف اور نیک تھا اور اس کی مدد سے کئی لوگوں کے مسائل حل ہو چکے تھے۔ لیکن یوسف کو یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ شہر میں کچھ عجیب و غریب باتیں ہو رہی تھیں اور بادشاہ کا خزانہ بھی ایک راز کی طرح چھپایا گیا تھا۔ یوسف نے اس خزانے کے بارے میں سن رکھا تھا اور اس کا دل اس خفیہ خزانے کو تلاش کرنے کی آرزو سے بھر چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ خزانہ تلاش کرنے کے لیے اسے بادشاہ کے راز کو سمجھنا ہوگا۔ ایک دن یوسف نے بادشاہ کے دربار میں جانے کا فیصلہ کیا اور اس کے سامنے اپنی عقل ہے کا مظاہرہ کیا۔ بادشاہ شاہ عباس اس کے ذہن کی تیز فطرت کو دیکھ کر اس کی قدر کرنے لگا۔ بادشاہ نے یوسف کو ایک چیلنج دیا، اگر وہ اس کے خفیہ خزانے کی جگہ تک پہنچ سکتا ہے تو خزانہ اس کا ہوگا۔ یوسف نے اس چیلنج کو قبول کیا اور بادشاہ کی طرف سے ملنے والی معلومات کی بنیاد پر خزانے کی تلاش شروع کی۔ وہ جانتا تھا کہ اس خزانے تک پہنچنا محض دولت کا حصول نہیں بلکہ ایک آزمائش ہے جس میں اسے اپنی دانشمندی اور بہادری کو ثابت کرنا ہوگا۔ اس نے کئی دنوں تک محنت کی، محل کے رازوں کو کھولا، سرنگوں میں چلتا رہا، جالوں اور دھوکہ دہی کو شکست دیتا رہا۔ ہر قدم پر اسے اپنی زندگی کے خطرات کا سامنا تھا، لیکن اس کی عقل اور ہمت نے اسے ہر مشکل کا سامنا کرنے کی طاقت دی۔ حوصلہ کبھی کم نہیں ہوئے۔ آخرکار یوسف خزانے کے قریب پہنچ گیا۔ وہاں ایک قدیم دروازہ تھا جس کی چابی صرف بادشاہ کے وزیر کے پاس تھی۔ یوسف نے وزیر سے چابی حاصل کی اور دروازہ کھولا۔ اندر ایک روشن کمرہ تھا جس میں سونے، چاندی اور قیمتی جواہرات سے بھری ہوئی ایک بڑی ہنرمندی سے تیار کی گئی صندوق کی شکل میں خزانہ رکھا ہوا تھا۔ یوسف نے خزانے کی موجودگی کو تسلیم کیا اور بادشاہ کو اس کی خبر دی۔ بادشاہ نے یوسف کی ذہانت اور ایمانداری کو سراہا اور خزانے کا حقیقی مقصد اس کے سامنے رکھا۔ بادشاہ نے یوسف سے کہا کہ اس خزانے کا مقصد صرف دولت کا جمع کرنا نہیں تھا بلکہ یہ ایک علامت تھی کہ حقیقت میں دولت صرف مادی چیزوں میں نہیں بلکہ انسان کی عقل، ایمانداری اور محنت میں چھپی ہوتی ہے۔ یوسف نے اس راز کو سمجھا اور اس کے بعد بغداد میں نہ صرف خزانے کی اہمیت کو جانا بلکہ اس نے لوگوں کو سکھایا کہ دولت کی سب سے بڑی قسم انسان کا کردار، اس کی محبت اور اس کی نیک نیتی ہے۔ اختتام، یوسف بغداد کا نیا حکمران بن گیا اور شہر کی خوشحالی میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کی حکمت اور ایمانداری کے باعث بغداد کو ایک نئے دور میں داخل کیا گیا جہاں خزانہ صرف مادی اشیاء کا نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں کی محبت اور یکجہتی کا تھا۔ یوسف کی حکمت اور ایمانداری کی بدولت بغداد میں خوشحالی کی ایک نئی لہر آئی۔ اس کے زیر قیادت شہر نے ایک نیا دور شروع کیا جہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور احترام سے پیش آتے تھے، لیکن خزانے کا راز ابھی تک مکمل طور پر نہیں کھلا تھا۔ یوسف نے خود کو بادشاہ کی جگہ پر مضبوط اور سمجھدار حکمران کے طور پر ثابت کیا تھا، لیکن ایک راز تھا جس کی جوڑیں اب بھی بغداد کے اس تاریخی محل میں دفن تھیں۔ ایک دن یوسف کو ایک پرانا مکتوب ملا جو خزانے کے بارے میں مزید تفصیلات فراہم کرتا تھا۔ مکتوب میں لکھا تھا کہ خزانہ صرف سونے اور جواہرات سے نہیں بھرا تھا بلکہ اس کے اندر ایک خاص کتاب بھی چھپی ہوئی تھی جو بغداد کی تاریخ
और उसके मुस्तकबल के बारे में एक अहम पैगाम रखती थी। ये किताब जादू की ताकत से लबरेज थी और इसमें ऐसा इल्म था जो दुनिया के तमाम राजों को खोलने की सलाहियत रखता था। इस किताब का हुसूल इसके लिए एक नई आजमाइश थी। यूसुफ ने फैसला किया कि वो उस किताब को तलाश करेगा ताकि बगदाद के लोगों को मजीद खुशहाल और कामयाब बनाया जा सके। इस किताब की तलाश उसे एक और सुरंग में ले आई जो बगदाद के कदीम महल के नीचे एक गार की शक्ल में छुपी हुई थी। वहां तक पहुंचने के लिए उसे कई जालों, फरेब और परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस रास्ते में यूसुफ ने कई आजमाइशों का सामना किया। एक रोज जब वो गार में पहुंचा, उसे एक जादूगरनी का सामना हुआ जिसका मकसद खजाने की किताब को अपने काबू में करना था। जादूगरनी ने यूसुफ को चैलेंज किया, अगर तुम वाकई इस किताब के लायक हो तो मुझे तुम्हारे दिल की सच्चाई देखनी होगी। यूसुफ ने जादूगरनी के चैलेंज को कबूल किया और उसे बताया कि वो सच्चाई की राह पर चलने वाला एक शख्स है और वो उस किताब को बगदाद के लोगों के फायदे के लिए चाहता है। जादूगरनी ने उसके दिल की पाकीज़गी और ईमानदारी को पहचान लिया और उसके सामने खजाने की किताब पेश की। जब यूसुफ ने किताब को खोला, इसमें कई कदीम राज हैं और जादुई ताकतें छुपी हुई थीं। किताब में एक खास दिली पैगाम था, दौलत सिर्फ उसमें नहीं जो तुम्हारे पास हो, बल्कि उसमें है जो तुम दूसरों को दे सकते हो। किताब ने यह भी बताया कि बगदाद का हकीकी खजाना उसके लोगों की मोहब्बत, हमदर्दी और एक दूसरे की मदद में छिपे हुए हैं। ये किताब दरअसल एक रहनुमाई थी कि किस तरह एक मुआशरा अपने आप को बुलंद कर सकता है और किस तरह सबको साथ लेकर चलना एक हकीकत बन सकता है। यूसुफ ने किताब की हदायत के मुताबिक अमल करना शुरू किया। उसने बगदाद हदायत के मुताबिक अमल करना शुरू किया। मैं तमाम लोगों को अहमियत दी, चाहे वो गरीब हों या अमीर, ताजरों से लेकर किसानों तक, हर किसी के साथ इंसाफ किया। इसके हुकूमती फैसलों ने बगदाद को न सिर्फ सियासी तौर पर मजबूत किया, बल्कि माशी और सकाफती तौर पर भी उसे बुलंद मकाम पर पहुंचा दिया। यूसुफ की हिकमत और किताब के पैगामात ने बगदाद को एक मिसाली शहर बना दिया। शहर में अमन, खुशहाली और मोहब्बत का राज था और लोग यूसुफ की क़ियादत में एक नई जिंदगी का आगाज कर चुके थे। अख्तिताम, यूसुफ ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत सीख ली थी। असल खजाना वो है जो तुम्हारे दिल में है, जो तुम दूसरों को देते हो और जो तुम्हारे ऐमाल से जाहिर होता है। खजाने को हासिल किया, बल्कि एक ऐसा मुआशरा भी बनाया जो मोहब्बत, हमदर्दी और भाईचारे की बुनियाद पर मजबूत था। यूं बगदाद का खफिया खजाना हमेशा के लिए महफूज हो गया और उसकी रोशनी ने शहर के हर गोशे को रोशन कर दिया।